دو آواز اللہ کو پسند نہیں ہے. خوشی کا موقع ہے گانے کی آواز. یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی شادی ہوگی ڈی جے بجے گا. کیوں ہے؟ لڑکا پھڑکا چالو کر دیا. یہ لڑکا پھڑکا کیا بن باپ کا ہے کیا؟ اس کا بھی تو کوئی باپ ہے. گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں. خوشی کے موقع سے گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں, اور غم کے موقع سے ماتم کی آواز اللہ کو پسند نہیں. لکھنؤ میں مہمان آئے, کہاں سے؟ عرب کے. امام حسین کے خاندان کے لوگ آئے, علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے. وہ دیکھا کہ لکھنؤ میں دھماکہ ہوا, جلوس کی آواز, ڈھول کی آواز, گھبرا گئے کہیں فساد تو نہیں ہو گیا ہندو مسلمان میں. کہا نہیں حضور, حسین کا جلوس ہے, حسین کا ماتم ہے. تو کہنے لگے انا للہ, ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے. 1300-1400 سال ہو گئے, ان بے وقوفوں کو آج خبر ملی ہے, اس لیے حسین کو تعزیت پیش کر رہے ہیں. ان بے وقوفوں کی فہرست میں ہم لوگ صف میں شامل نہیں ہوں گے. ہاتھ اٹھائیے, زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں, اگر آپ بچ گئے تو آپ کی اولاد بچ جائے گی, اولاد کی اولاد بچ جائے گی. اور جانتے ہیں اس قبر پر جا کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے, اس سے بیٹا مانگا جا رہا ہے. حسین کی عقیدت نے دولت ایمان سے ہمارے بچے کو محروم کر دیا, ہماری عورت کو محروم کر دیا. یہ شیطانی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ایمان کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بچ جائیے, میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی اولاد کو بچا دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, جنوری میں جشن منائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے, بالکل. محرم میں ماتم, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا, لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا. تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا, لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا. غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا, فیل روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا. فیل تیمور ہے یہ قول پیمبر تو نہیں, غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں. غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا, ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا, ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا. چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے, کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے. غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں, اور غیروں کی طرح تہوار مناتے ہیں کہیں. وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں, وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں, وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں, وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں. ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں, ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں. بہت خوبصورت ماحول میں جلسہ نکل گیا. حالات حاضرہ کے حوالے سے صرف آخری پیغام 3 منٹ کا, آپ لوگ اجازت دیں گے تو سنا دوں گا, ورنہ یہی ختم کرتا ہوں. اجازت ہے؟ 3 منٹ کا پیغام سنا رہا ہوں, ہاتھ اٹھائیے. یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ آخری پیغام ہے میرا, 2-3 منٹ میں اس کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جتنا اچھا سنا, دل خوش ہو گیا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ میلاد بن جائے گا, لیکن اللہ کا شکر ہے پچھلے سال کے جلسہ سے بھی اچھا جلسہ ہوا. امید کرتے ہیں کہ پچھلے سال کا جو اثر تھا اس سے بھی بڑا اثر اللہ اس جلسے میں رکھے, اور ہم سب کو سنت پر, شریعت پر قائم اور دائم فرمائے, خرافات بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ جس مدرسے کا داخلہ, جس مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے, جامعہ فرقانیہ نور الصباح للبنات, جس کے حوالے سے میں نے کہا اس میں داخلہ 31 جولائی سے 3 اگست تک ہوگا, اور 5 اگست سے تعلیم شروع ہو جائے گی. یہ بچیوں کی
تعلیم کے لیے ادارہ ہے اور سب سے بڑا آفر ہے کہ آپ پریشان ہوتے پورنیہ بھیجنے کے لیے اور مفتی صاحب کے مدرسے میں گنجائش نہیں ہے تو آپ مایوس بیٹھے تھے، تو اب یہ آفر آپ کے پاس ہے کہ اپنی بچی کو آپ تعلیم دلائیے۔ مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے تو خاندان پڑھتا ہے۔ ہمارے نانا حیات سے تھے، پورنیہ سے بنات والے آئے تھے کہ چلیے آپ وہاں قرآن کی خدمت کیجیے گا۔ ہمارے نانا بولے کہ نہیں ہم تو نہیں جا سکتے ہیں، لیکن قاری فرقان صاحب ہماری طرف سے جا سکتے۔ تو قاری فرقان صاحب آئے، اس وقت حیات سے تھے، تو نانا نے کہا کہ آپ جائیے وہاں قرآن کی تعلیم دیجیے۔ تو دیکھا کہ قاری صاحب تیار نہیں ہے اندر سے، تو ہمارے نانا نے ایک جملہ کہا، آپ جائیں گے اور وہاں بچیوں کو آپ تعلیم کریں گے، وہ بچی کہاں کہاں بھی آئی جائے گی، وہ آپ کا قرآن پورے خاندان میں عام کرے گی، اس سے بڑی سعادت آپ کے لیے کیا ہوگی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ حوصلہ پا گئے، اور بیماری کے باوجود بھی انہوں نے زندگی بھر قرآن کی خدمت کی۔ ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو پوری ملت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے نام سے یہ ادارہ قائم ہو رہا ہے۔ جس طرح انہوں نے قرآن کی تعلیم کو سینچا، اسی طرح اس ادارے سے اللہ تعالیٰ پوری بستی کے بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے بہراور فرمائے۔ تو آپ اس کی طرف دلچسپی لیجئے گا، اس کو سرسری مت لیجئے گا۔ وسطانیہ فوقانیہ امتحان میں آپ کی بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، ستو پی پی کر کے آپ ایگزام دلواتے ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہے۔ جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا، چھچندر کے سر میں چنبیلی کا تیل۔ لیکن یہ ادارہ کھلا ہے، اس میں آپ تعلیم دلائیے، دین سے لے کر کے دنیا تک اللہ تعالیٰ آپ کو آباد فرمائے۔ انشاءاللہ ادھر پورا دھیان دیں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ دھیان سے سنیے گا۔ بس آخری پیغام 2-3 منٹ کا سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی، اور دعا میں آپ اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا، قبولیت کی گھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا پکا ہم سب کو مسلمان بنائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ 1992 میں سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا۔ اس کیس میں کیا تھا؟ لڑکی کا کہنا تھا میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ لڑکا بولا ایسا کیسے کریں گے، لوگ کہیں گے یہ زن مرید ہے، جورو کا غلام ہے، دوپٹے کی ہوا کھا کر کے ماں باپ ہی کو چھوڑ دیا۔ اب لڑکا پریشان۔ 1992 میں یہ کیس داخل ہوا ہے، لڑکی نے کیس کیا ہے کہ میری خاطر، میں تمہاری بیوی ہوں، تم میرے شوہر ہو، میں نے تمہاری خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، تم کو میری خاطر ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ میں کیس آیا۔ غور کرنے کی بات ہے، ہندو پرسنل لا ختم ہو چکا 1954 میں، اور یہ کیس آیا ہے ہندوؤں کا 1992 میں۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا فیصلہ کیا وہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ انہوں نے کہا بیٹا بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور وکیل نے دلیل پوچھی کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کہ ہر مذہب میں ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا، چاہے وہ ہندو دھرم ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ سکھ ہو، اور عیسائی کی تو بات ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہ 3 دھرم کے لوگوں کا حال ہے، ان کے ریت اور رواج کا حال ہے کہ بیوی کی خاطر ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ہندو پرسنل لا پر فیصلہ ہوتا تو یہ فیصلہ ہوتا کہ ماں باپ کو چھوڑ دینا پڑے گا، بیوی کو رکھنا ہے، ماں باپ کو چھوڑنا ہے۔ لیکن دیکھیے ضمیر زندہ ہے، مذہب زندہ ہے تو انسانیت زندہ ہے، مذہب نہیں تو انسانیت ختم۔ اور دھیان سے سنیے گا، مہا بھارت میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی ہے، جانتے ہیں کس کی وجہ سے؟ ایک قانون ہونے کی وجہ، یکساں سول کوڈ کی وجہ سے۔ گرو گوالکر تھے، انہوں نے کہا کہ یکساں سول کوڈ نہیں ہونا چاہیے، ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پر، اپنے دھرم پر چلنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ جس دن یہ آزادی ختم ہو گئی اس دن ہندوستان کی موت ہے۔ 1985 میں راجیو گاندھی جی نے کہا تم کہتے ہو اسلام، تم کہتے ہو مسلمان، مسلمانوں کا قانون عورت کے لیے اتنا بہترین ہے کہ پوری دنیا کا قانون مسلمانوں کے قانون سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1972 میں وی آر کرشنا چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا ایک بوڑھے کی شادی ہو گئی جوان لڑکی سے، اب وہ جوان لڑکی کو پتا چلا یہ تو سوکھی لکڑی ہے، اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ اس نے جا کر کے کیس کیا اور عدالت نے مسلم پرسنل لا کے حساب سے فیصلہ کیا کہ اگر لڑکی جوان ہے، اس کا شوہر بوڑھا ہے
اور لڑکی کا مطالبہ اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو لڑکا کو طلاق دینی پڑے گی، لڑکی کو مہر معاف کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے عدالت میں مسلم پرسنل لا پر غیر مسلم عمل کر رہے ہیں، کیونکہ بھلائی اسی میں ہے۔ جوان لڑکی کو بوڑھے کے گلے میں باندھا نہیں جا سکتا۔ جانتے ہیں اس وی آر کرشنا نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا، مرد کو عورت کے برابر کر دیا۔ اگر مرد بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو طلاق دیا، اور اگر عورت شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو خلا دیا۔ اس کے ساتھ بھی انصاف کیا، اس کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ ایک خاص بات سنیے، ہندوستان کی قانون میں دفعہ 44 ہے، اس 44 میں لکھا ہے کہ ایک ملک ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، لیکن اس کا سیدھا سا جواب دیا ہے کہ اگر سکھ کا نکاح ہو جائے سکھ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اور اگر مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہو جائے کسی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، عیسائی کا نکاح عیسائی سے ہو جائے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہندو لڑکی ہو مسلمان لڑکا ہو، مسلمان لڑکی ہو ہندو لڑکا ہو، تو ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، لڑکی کی جان چلی جاتی ہے، لڑکے کی جان چلی جاتی ہے، زندہ جلا کر کے مار دی جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یکساں سول کوڈ کی وجہ سے۔ اگر مسلم پرسنل لا ہو، ہندو پرسنل لا ہو، تو ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو قانون بنا، یہ سمویدھان بنا، اسی لیے بنا تاکہ ہر ایک کو مذہب کی آزادی ہو، مذہب کے درمیان میں ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہ ہو۔